جاتا ہے۔ حضرات، ہم لوگ ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے جب ایک لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہے کالج کے لیے گاڑی میں سوار ہو کے، دھیرے دھیرے کراس کرتا ہوا ہائی وے میں اٹھ جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے کام میں جا رہے ہیں، سب اپنے اپنے سفر میں جا رہے ہیں، یہ لڑکا بھی کالج جا رہا، اچانک پیچھے سے ایک ٹرک آتا ہے اور اس کو ٹکر مار دیتا ہے، جس سے وہ لڑکا گر جاتا ہے۔ وہ لڑکا اور گاڑی کو کچلنے کے بعد وہ ٹرک والا جو ہے بھاگ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے وہاں سے۔ سب لوگ کھڑے کھڑے دیکھتے ہیں، کوئی اس کا فوٹو لے رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، مگر مدد کو کوئی نہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کیا دیکھتا ہے کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ جلدی سے اپنے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا اور لگانے کے بعد لوگوں کے سہارے سے اس نوجوان کو اٹھایا، اس لڑکے کو اٹھا کے اپنے ٹیکسی کے پیچھے والی سیٹ میں اس کو لٹا دیا، اور جب پھر سے اس نے اپنے گاڑی کو اسٹارٹ کیا، ایک ہاسپٹل کے سامنے جا کر کے گاڑی کو روک دیا۔ گاڑی کو روکنے کے بعد اس لڑکے کو اٹھا کر کے ہاسپٹل کے اندر چلا گیا، جانے کے بعد اسٹریچر میں لٹا دیا، لٹانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ ہے، ایک مریض ہے جس کی حالت بہت ہی گمبھیر ہے اور جو بہت زیادہ چوٹل ہے، اب جلدی سے جا کر کے دیکھ لیجئے ورنہ جو اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اس ٹیکسی ڈرائیور نے اتنا کہا تو ڈاکٹر ادھر سے جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اٹھا کر کے لے آئیں گے، اس کا علاج کریں گے، اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، تم کیش کاؤنٹر میں جاؤ اور سب سے پہلے 2 لاکھ روپیہ ڈپوزٹ کے طور پر وہاں پر جمع کرو، 2 لاکھ روپیہ جمع کرو، ہم علاج چالو کر رہے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ سر اس لڑکے کو میں نہیں جانتا ہوں، وہ کہاں کا ہے، کیا نام ہے، کدھر کا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اس کو تو میں نے روڈ پہ دیکھا جو تڑپ رہا تھا، انسانیت کے ناطے میں نے یہاں پر اٹھا کر کے لایا ہے، آپ علاج کیجئے، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارا ماتھا خراب ہے، تمہارا کون ہے کیا نہیں، اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، سب سے پہلے پیسہ جمع کرو اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوگا، ورنہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ورنہ تم جو اس کے سرکاری ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ چل کر کے تو دیکھ لیجئے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اگر سرکاری ہسپتال لے جانے کے اتنا اس کے پاس ٹائم ہے تو ہم لے جائیں گے، ورنہ آپ ٹریٹمنٹ کیجئے، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن ہاں ہم پتہ کریں گے، اس کے گھر والے کو خبر دیں گے اور آپ کو جتنا پیسہ ہوگا بل وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ ٹریٹمنٹ تو کیجئے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں سب سے پہلے پیسہ جمع ہوگا اس کے بعد ہی کام ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنا اچھا بندہ تھا وہ ٹیکسی ڈرائیور۔ ٹیکسی ڈرائیور نے دیکھا کہ جب یہ لوگ پیسے کے بغیر یہ لوگ کچھ کرنے ہی والا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ہم عام بندے ہیں، غریب آدمی ہے، ٹیکسی چلا کر کے کھانا پینا ہمارا جو گھر کا بندوبست ہوتا ہے، آپ ایک کام کیجئے، گاڑی کی چابی امانت کے طور پر رکھ لیجئے اور آپ جا کر کے تھوڑا سا دیکھ لیجئے، اس کا ٹریٹمنٹ کیجئے تاکہ اس کے گھر والے آئیں گے پیسہ چکا دیں گے، میں اپنی گاڑی لے لوں گا۔ اتنا سنا تو ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لی، اپنے اس باکس میں رکھا، اس کو لاک کر دیا اور اس کے بعد گیا جہاں پر اس لڑکے کو، اس بچے کو اس ٹیکسی ڈرائیور نے لٹا کر کے رکھا تھا، وہاں پر گیا۔ جب ڈاکٹر وہاں پر گیا تھر تھر کانپنے لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے زمین دھس گئی ہے۔ ڈاکٹر جب گیا وہاں پر تو کیا دیکھ رہا ہے، جس کے لیے ٹیکسی ڈرائیور تب سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، تب سے ٹریٹمنٹ کے لیے کہہ رہا ہے، علاج کے لیے کہہ رہا ہے، وہ زخمی لڑکا اور کوئی نہیں ہے بلکہ اسی ڈاکٹر کا اپنا لڑکا ہے، اسی ڈاکٹر کا اپنا لڑکا ہے۔ اس نے جلدی سے باقی جونیئر ڈاکٹروں کو بلایا، نرس کو بلایا، کہا جلدی سے اس کو آپریشن کرنے والی جگہ پہ لے چلو۔ وہاں پر لے جایا گیا، لیکن دوستان محترم بہت دیر ہو چکی تھی، دھیرے دھیرے سانسیں اکھڑنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے بند ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کے 1000 کوشش کے باوجود بھی
وہ لڑکا بچ نہیں پایا۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین و حاضرین، وہ ڈاکٹر سامنے بیٹھ کر کے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سامنے جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ سر ابھی تک تو آپ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی دھیان نہیں دے رہے تھے، لیکن ابھی رو کیوں رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے اے ٹیکسی ڈرائیور، جس کے لیے تو اتنی دیر سے میرے سامنے ہاتھیں جوڑ رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے ہونے سے ہم تمہیں دے دیتے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو جن کے گھر والے کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ لڑکا جس لڑکے کا ابھی ڈیتھ ہو گیا، انتقال ہو گیا، یہ تیرا کوئی نہیں لگتا ہے مگر میرا اپنا لڑکا لگتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا غور فرمائیے، جس کی جس دن موت ہے وہ موت آ کر کے رہے گی، لیکن ساودھانی تو ضروری ہے، اور اس کے لیے احادیث پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ انسان علاج کرائے، انسان اپنا دیکھ بھال کرے، سرکشت رہے، اچھی چیزیں کھائے۔ کیوں بتایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ساودھانی بہت ضروری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس ڈاکٹر کو سمجھ آیا، لیکن اس کے اپنے لڑکے کی حادثہ ہونے کے بعد سمجھ میں آیا۔ حضرات گرامی، آج ایسے واقعات صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، ہاسپٹل میں آئے دن گھٹتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر سے میں ان کی کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں، مگر دیکھیے انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم سب کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ انسانیت جب تک باقی نہیں رہے گی تب تک انسان کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ آج کل سب کچھ پیسے ہو گیا ہے۔ جب کسی پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جاتا ہے، ڈاکٹر چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو بڑی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کتنا بڑا پارٹی ہے، کتنا دے سکے گا، یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت تک کام نہیں چالو کیا جاتا ہے جب تک کہ پیسہ اس کے پاس نہیں جائے گا، چاہے کوئی کتنوں تڑپ رہا ہو، کتنوں بلک رہا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حرام خوری سے دنیا بھر گئی ہے۔ جہاں پر ایکس رے ہو رہا ہے وہاں کمیشن رہتا ہے، جہاں پر دوا دی جا رہی ہے وہاں کمیشن رہتا ہے، جہاں پر چیک ہو رہا ہے وہاں کمیشن رہتا ہے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، کاش کے دنیا کے لوگ سمجھ جاتے کہ آج جو اس پر یہ مصیبت آئی ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا یہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دنیا والوں کو یہ تہذیب دیا، دنیا والوں کو یہ شکشا دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، سب سے پہلے انسان بنو، اپنے اندر انسانیت لاؤ۔ اور میرے نبی کے انسانیت کا تقاضا ہے، میرے رسول کے انسانیت کا تقاضا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ پڑھنا جانتے تھے وہ ان کی کتاب دیکھ کے ایمان لاتے تھے، جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ ان کا کلچر دیکھ کر کے، ان کا کریکٹر دیکھ کر کے، کلمہ پڑھ کر کے ایمان والا ہو جاتا تھا۔